فرحان منہاج کا سلام ہو۔ گفتگو کریں گے، عمران خان نے ایک کمال کر دیا۔ 2020 کا شروع کیا ہوا ایک پروجیکٹ، اس کے نتائج کے حوالے سے 2025 میں جو رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس نے عمران خان کے ایک انیشیٹو کو پاکستان کی نوجوان نسل اور خاص کر نومولود بچوں کے لیے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جس پر پورے پاکستان کو فخر ہونا چاہیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت عمران خان کی جانب سے شروع کیا گیا ایک پروجیکٹ، اس نے کیا نتائج دیے ہیں اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نورہ کشتی کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی جانب سے دو اہم معاہدے اور دو اہم اعلانات ہوئے۔ سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودیہ کا دورہ انتہائی اہم دورہ تھا۔ اس دورے کے موقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں اعلان ہوا کہ اسلام آباد کو سعودی پرچم سے سجا دیا جائے اور ہر طرف روشنی کر دی جائے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تصویر اور ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، اور پھر ایک تصویر سامنے آئی کہ سید عاصم منیر تینوں ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پاک سعودیہ معاہدہ ہوا جس معاہدے کے تحت میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پہ حملہ اور سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ قرار دیا گیا۔ اسے ایک تاریخی باہمی دفاعی معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان کا جو وفد ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں امریکہ پہنچا، جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہاں شہباز شریف نے ایک اہم تقریر کی۔ تقریر کے بعد سید عاصم منیر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات میڈیا پر پریس کانفرنس نہیں ہوئی، اعلامیہ جاری ہوا۔ اس ملاقات کے بعد پھر اعلان یہ ہوا کہ ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے کوئی 21 نکات ترتیب دیے ہیں جس میں غزہ میں جنگ بندی اور اس کے مستقبل کا تعین ہے۔ اس کے نکات کے فوراً بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک حمایتی ٹویٹ سامنے آئی، جس کے بعد پاکستان میں ایک بحث اور مباحثہ شروع ہو گیا جیسے پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہو۔ یہ اہم معاملات تھے۔ اس اہم معاملات کی ڈسکشن کا فورم، اس کے حوالے سے شکوک و شبہات دور کرنے کا فورم، عوام کو اس میں اعتماد لینے کا فورم قومی اسمبلی کا فورم ہے، جہاں پاکستان کے جماعتوں کے منتخب اراکین جنہیں پاکستان کی عوام ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجتی ہے، چاہے 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی ریزرویشنز ہوں، لیکن یہ وہ نمائندے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عوام کے ووٹ سے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ان دو اہم ایشوز پر بحث اور مباحثہ ہونا چاہیے تھا، اس پر سوال و جواب سامنے آنے چاہیے تھے، شکوک و شبہات پر بات ہونی چاہیے تھی، اور حکومت پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ جو دورہ کیا گیا، جو معاہدہ کیا گیا ہے، سعودی عرب کے دورے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا، اگر یہ ایک تاریخی معاہدہ تھا، ایک تاریخی دورہ تھا، تو اس پر برملا بات کرنی چاہیے تھی اور حکومت کو قومی اسمبلی میں یعنی عوامی نمائندوں کے فورم پہ اس کا کریڈٹ لینا چاہیے تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کیا طے ہوا، جو تصاویر آئیں اس تصاویر سے جو شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں اس کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ٹویٹ کیا اور جن نکات کی حمایت کا اعلان کیا، حکومت پاکستان کی جانب سے ان نکات کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ حکومت پاکستان کی اتحادی جماعت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نورہ کشتی کر قومی اسمبلی کے اس فورم پر ان اہم معاملات پر توجہ ہی دلانا نہیں چاہتے، نہ ہی گفتگو کرانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے دن فورم جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ایک صحافی اعجاز احمد کے ساتھ مبینہ طور پر ڈیالہ جیل میں عمران خان کی جانب سے سخت رویہ اپنانے پر واک آؤٹ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کی حمایت میں تقریریں کر دی گئیں اور واک آؤٹ ہوا۔ دوسرے دن جیسے اجلاس شروع ہوا تو مریم نواز نے مختلف عوامی جلسوں میں پیپلز پارٹی کو لتاڑا تھا، دھمکیاں دی تھیں، تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کر دیا اور قومی اسمبلی کا عوامی نمائندوں کا فورم، جہاں بڑے اہم معاملات دنیا میں گوش گزار ہوئے ہوں، سامنے آئے ہوں، بات ہوئی ہو اور دنیا اس پر پاکستان میں سوشل میڈیا پر لوگ اس پر مختلف آراء رکھ رہے ہوں، ان دونوں اہم ایشوز یعنی پاک سعودیہ باہمی دفاعی معاہدہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسطین کے حوالے سے 21 نکات جن کی حمایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی ہے، اس حوالے سے کوئی معاملہ، کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ انتہائی حیران کن امر تھا جس پر برملا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی جانب سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان دونوں
دونوں اہم نکات پر کوئی گفتگو پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہ ہو سکے اور اسی طرح نورہ کشتی کر کے معاملہ اسی طرف توجہ رکھی جائے اور اس کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ بعد میں خبر یہ آئی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک مذاکراتی وفد بنایا گیا ہے، اس مذاکراتی وفد کی پیپلز پارٹی سے ملاقات ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنی شکایات اور جو بھی معاملات ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ معاملہ سامنے آیا ہے بعد میں جب یہ پورا معاملہ ہو گیا۔ 2018 میں جب الیکشن اپنی نشست کو سنبھالا، وزیر اعظم کا حلف لیا اور وزیر اعظم کا حلف لینے کے بعد جب قوم سے خطاب کیا تھا تو ایک بڑی معروف تصویر انہوں کی عمران خان کی وائرل ہوئی تھی، جس پر بڑا مذاق بھی اڑایا گیا تھا، جس میں عمران خان نے یہ بتایا تھا، قوم کو آگاہی دی تھی کہ پاکستان میں نومولود بچوں کی ذہنی نشوونما اور جسمانی نشوونما کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے، حاملہ ماؤں کو بہتر غذا نہ ملنے کی وجہ سے اور نومولود بچوں کو بہتر غذا نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان میں نومولود بچوں کے اندر سٹنڈنگ یعنی کہ ان کے جسمانی اور ذہنی نشوونما کی گروتھ میں، دنیا کی گروتھ میں بڑا فرق ہے۔ وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر کمزور رہ جاتے ہیں اور مائیں جو حاملہ مائیں ہیں غذائیت پورا نہ ہونے سے مختلف مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک حیران کن تحقیق تھی اور عمران خان کی طرف سے یہ عوام کے سامنے رکھی گئی۔ عمران خان کی جانب سے اس پر ایک مفصل کام ہوا، کمیٹی بنی، تحقیق ہوئی، پھر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ایک نیوٹریشن پروگرام شروع کیا گیا جو 2020 میں شروع ہوا۔ اس نیوٹریشن پروگرام کے تحت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نیچے آنے والے جو ان کا پروٹوکول تھا، جو ان کے قواعد و ضوابط تھے، جو ان کے شرائط تھی، اس شرائط کے نیچے آنے والے رجسٹر خاندانوں کی حاملہ خواتین کو رجسٹر کیا گیا اور پاکستان بھر کے قومی صحت مراکز میں ان خواتین کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نیوٹریشن پروگرام شروع ہوا۔ یہ پروگرام 2020 میں شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 2020 سے شروع ہو کر اب 2025 تک 3.5 ملین خواتین اس پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہوئیں اور جنہیں اس نیوٹریشن پروگرام کے تحت زچگی کے دوران اور پھر ان کی ڈیلیوری کے بعد بچوں کی غذا کے حوالے سے ایک پراپر بیلنس ڈائٹ بھی دی گئی اور انہیں گائیڈ بھی کیا گیا۔ 5 سال مسلسل عمران خان کے انیشیٹو کے مطابق، عمران خان کے ویژن کے مطابق حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان خواتین کی جو پراپر غذا نہیں خرید سکتی، اس کا وزن اس کے حساب سے خرید نہیں سکتی، ان کی جو قوت خرید اتنی نہیں ہے کہ وہ پراپر غذا خرید سکے، قومی صحت مراکز کے اندر قائم بینچز میں ٹیبلز پہ موجود بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کی مکمل معاونت اور کی گئی اور ان کی مکمل خیال رکھا گیا۔ 3.5 ملین خواتین کے حوالے سے اس پروگرام کے نیچے، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نیچے ان کی نیوٹریشن کے حوالے سے پراپر ورکنگ ہوئی، پراپر خرچ ہوا، پراپر مانیٹرنگ ہوئی۔ کچھ کہیں کرپشن کی معاملات ہوں گے لیکن اوور آل اس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بڑا کام کیا۔ 2 سال ثانیہ نشتر کے نیچے ہونے کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہا اور اس پر کام ہوتا رہا۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق اب 2025 میں جب آغا خان کے ایک ڈپارٹمنٹ نے اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پورے معاملے کا مانیٹر کیا، تجزیہ کیا، تحقیق کی، تو غیر جانبدارانہ تحقیق کے مطابق جو رپورٹ آغا خان نے دی، اس رپورٹ نے سب کو حیران کر دیا ہے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مختلف پروگراموں پر سوال اٹھانے والے، اس کا مذاق اڑانے والے اور اس کو ایک لوگوں کو بھکاری بنانے کی بیانیہ بنانے والوں کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ 6.4% بہتری ہوئی ہے ان پاکستان میں غذائی قلت کے حوالے سے، جو پہلے اعداد شمار تھے اس میں 6.4% رینک بہتر ہوا ہے، جو دنیا میں ایک ریکارڈ مانا جاتا ہے کہ ایک پروگرام شروع کیا جائے جس میں بچوں میں غذائی قلت کی وجہ سے ان کی نشوونما، ذہنی اور جسمانی نشوونما میں فرق پیدا ہو رہا تھا، اس کے خلاف ایک انیشیٹو اٹھایا گیا، 3.5 ملین خواتین پر ورکنگ کی گئی، تو پاکستان کے اندر وہ نتائج، وہ رزلٹ 6.4%
بہتر ہوئے ہیں، جو کہ دنیا میں ایک بڑی اچیومنٹ قرار پائی جا رہی ہے۔ یہ وہ عمران خان کا کمال ہے، وہ جو تصویر جو عمران خان لے کر بیٹھے تھے کہ ہمارے ہاں بچوں میں غذائیت کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں، تو اس مسائل پر جو انہوں نے انیشیٹو اٹھایا تھا 2020 میں، پھر بعد میں آنے والی حکومتوں نے بھی اس انیشیٹو پر کام کیا۔ آج 5 سال بعد ایک مثبت کام، ایک مثبت ویژن جس پر مسلسل کام ہو، تو اس کے نتائج ایسے آئے ہیں کہ دنیا بھی حیران ہے۔ تو عمران خان نے بہت سے معاملات پر جہاں قوم پر احسان کیا تھا، یہ عمران خان کا ویژن 5 سال بعد دنیا کو حیران کر رہا ہے، اور پاکستان کے متوسط گھرانے کے 3.5 ملین خواتین جو نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، ان سے پیدا ہونے والے نومولود بچوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ حاملہ خواتین کی زچگی کے بعد، ڈیلیوری کے بعد جو انہیں مسائل کا سامنا ہوتا تھا، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جو نومولود بچہ پیدا ہوتا تھا، اس میں بہتری نظر آئی ہے، ان کی ذہنی نشوونما میں، اس کی جسمانی نشوونما میں، اور ایک بہت بڑا عمران خان کا یہ احسان جو انہوں نے اپنے ایک طرز عمل سے کیا ہے، وہ سامنے آیا ہے۔